دجال کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہوگی کہ ایک دن بڑی محفل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل نمودار ہوئے اور طوفان آ گیا۔ اس طوفان نے ہماری کشتی کو اپنے راستے سے بھٹکا دیا۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اس طوفان نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ ہم بڑی کشتی کو چھوڑ کر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچے اور وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی عجیب قسم کے انسان سے، جو کہ بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام بتایا جساسا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا تم یہ سب چھوڑو اور وہاں ایک مندر ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بسار کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا ان پر کچھ فروٹس ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ان پر بہت زیادہ فروٹس ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف ڈبریا کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہاں وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے نبی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، وہ اس نے کیا 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 ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو گیا۔ یہ سن کر اس نے کہا کیا وہ واقعی میں یثرب مدینہ آ گیا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہوں دجال، میں بہت جلد اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے مخاطب کر کے کہا اے لوگو یہ یثرب مدینہ ہے۔ تمیم داری کی جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام میں کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کرتے ہوئے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ سمپل سی بات ہے، جب ہم مدینہ سے مشرق کی طرف سفر کریں تو ان کی کشتی ایک جزیرے پر ٹھہری تھی۔ تو لیٹ اس فائنڈ آف آئی لینڈ ایسٹ آف مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں عربین سی فیمس ہے، اور اس میں مینلی 4 جزیرے ہیں۔ لکشادیپ آئی لینڈ جو انڈیا میں ہے، سکوٹرا آئی لینڈ جو یمن میں ہے، المسیرا آئی لینڈ ان عمان اینڈ استولا آئی لینڈ پاکستان۔ حدیث میں یہ بات کلیئرلی فرمایا گیا کہ دجال یمن میں نہیں ہے، تو 2 آئی لینڈ تو نکل گئے، یعنی المسیرا سیدھی۔ اگر ہم حدیث کے مطابق بات کریں تو ہم اگر مدینہ سے سیدھی لائن کھینچیں تو وہ استولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ ان لوگوں کے مطابق اس جزیرے پر ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا گیا، تو یہاں پر ایک ٹیمپل مندر تو کوئی امید ہونے چاہیے، لیکن انڈیا کے آئی لینڈ میں کچھ ایسا نہیں۔ لیکن پاکستان کے استولا آئی لینڈ پر پتہ ہے کیا ہے؟ ٹیمپل مندر جانتے ہیں کہ ایسی لیکن کے بارے میں یہ بات تو 450 سال پرانی ہے۔ جنت فرد ہو جاتی ہے، مندر تو ابھی 40 50 100 سال پہلے بنا ہوگا جاتے ہیں، نہیں جانتے 2000 سال پرانا۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں مندر بھی کس کون سی دعا ہے جس ہندوؤں کی سب سے خطرناک کالی ماتا کی، جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوفناک، ملک اس کے جسم پر بہت زیادہ بال۔ کچھ یاد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایسی جساس جس کو 100 بار پڑھنے سے صحابیوں نے جس عجیب مخلوق کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے بالکل کالی ماتا کی طرح تھی، نہیں جانتے؟ لیکن اب اگر ہم
استولا آئلینڈ پر جائیں تو وہاں کچھ نہیں ملے گا. جس کو اب صحبت یہ تو پتہ نہیں کہ آزاد ہو جائے گی. ہو گیا ہے دجال یا نہیں اور وہاں پر ہے یا نہیں. لیکن یہ جو کالی ماتا ہے اس پر غور کریں. کیا آپ جانتے ہیں کہ 1917 کی ایک امریکن میوزک انڈسٹری کی سب سے بڑی بینڈ میں سے ایک اور اس کے رولنگ سٹون دیے جاتے ہیں. اس نے یہ لوگوں ہندوؤں کی کالی ماتا سے انسپائر ہو کر میں بنایا آپ کو تھا. اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی دعا اور یہ لوگو پچھلی صدی کے بہترین لوگوں میں سے ایک تھا. لا الہ رولنگ سٹون سب سے زیادہ رینک کرنے والی انڈسٹری بھی بن گئی تھی. یہ دعا ہے. Coincidence or maybe not. Subscribe.